تیسرا عمل کون سا ہے؟ مسجدوں کے اندر جو علمی مجالس لگتی ہیں، جو مدرسے ہیں جہاں پر تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، یہاں پر دین کی تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے اندر شریک ہونا، ان کلاسز کا حصہ بننا، چاہے وہ قرآن کلاس ہو، چاہے وہ ناظرہ کلاس ہو، چاہے وہ حفظ کلاس ہو، اس قرآن کلاس کا حصہ بننا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 86، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اس کا صرف ایک ہی ارادہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے یا وہ علم سکھائے، یعنی علم سیکھنے والا طالب علم بھی اور استاد بھی جو سکھانے والا ہے، دونوں کا اجر، طالب علم اور استاد دونوں کا اجر کتنا ہے؟ کا اجر حاج تامن حجتہ، ان کا اجر ایک مکمل حج جتنا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا یہ نیک عمل ہے، مسجد میں آ کے دین کی تعلیم حاصل کرنا کسی بھی صورت میں یہ حج کے برابر ہے۔ استاد کو بھی حج جتنا ثواب ملتا ہے اور وہ طالب علم جو ان کلاسز میں شریک ہو رہا ہے اسے بھی حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت بھی اٹھانا نہیں پڑ رہی ہے۔ ہم ادھر ہی ہیں، اپنے گھر میں ہی ہیں، اپنے اہل و عیال میں ہی ہیں، اپنے اہل و عیال کی جدائی بھی برداشت کرنا نہیں پڑ رہی۔ ہم نے اپنا نام قرآن اندازی میں بھی جو ہے وہ نہیں ڈلوائے ہیں، نہ ہم کسی لائن میں لگے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ویزا کے لیے لائن میں لگے ہیں، نہ ہم نے سفر کی مشقت برداشت کی، نہ ہم نے وہاں پہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور وہاں پہ اتنے دن اپنے گھر والوں کی جدائی بھی برداشت نہیں کی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو ہم اس سے بھی اگر محروم رہ جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟